رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ یہ عید کی نماز پڑھنا کس لیے ہے؟ شکرانے کے طور پر قرآن کہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مقام فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، رواہ السنن لابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ یعنی عید کی یہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے نا جی، اعلان ہو جاتا ہے، تو چاند کا اعلان ہونے کے بعد عشاء کے بعد رات کو نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ اس بندے کا دل نہیں مرے گا، کیونکہ یہی چاند کا اعلان ہوتا ہے نا، ساری دنیا مارکیٹوں کو دوڑ پڑتی ہے اور وہ ہو شیطان پھر خوش ہوتا ہے، کیا بات چھوٹ جاتا ہے نا جی۔ جیسے ہی اعلان ہوا کہ صبح یکم شوال ہے، شیطان تو چھوٹ گیا نا، تو پورا مہینہ بیچارہ بند رہا ہے۔ اب اس نے ریجاتے لڑی نا جی، ہاں جی، پچھلی حکومت جڑے بندے سن جنہوں موجودہ حکومت نے رگڑا لایا، ہوں جدو وہ اقتدار چاہے انہوں کا کاکا ہوں تسی ساڈی داڑ تھلے آئے ہو نا، ہوں اسی جناب ریجاں لاواں گے، تو شیطان پورا مہینہ بند رہا، ہاں جی۔ اور حزب اللہ کی جماعت جو تھی، اللہ کی جماعت جو تھی، وہ اپنے زور پر تھی۔ اب شیطان کہندا ہن میری داڑ تھلے آئے ہو نا، تو حضور نے پھر اس کا علاج بتا دیا کہ راتوں کو زندہ رکھو، ان کو جو زندہ رکھے گا ہم اس کے دل کو نہیں مرنے دیں گے۔ معلوم ہوا جس کا دل مر جائے بات ختم ہو گئی، اور یہی تو جلوہ گاہ الہیہ ہے نا جی، ہاں جی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دل آندیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمواں مانگن تانے ہو، میں قربان تنا تھی باہوں جڑے دل دیاں رمضان جانے ہو، ہاں جی۔ یہ دل بڑی کمال چیز ہے، جلوہ گاہ الہیہ ہے۔ خیر، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمسہ وجبت لہ الجنہ لیلۃ الترویحہ ولیلۃ العرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا، عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، جو بھی ذکر و اذکار وہ کرنا چاہتا ہے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ پہلی رات ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں، یہ 3 راتیں مسلسل ہو گئیں۔ عید الفطر کی رات اگر آج چاند نظر آیا تو اس کے بعد اور شعبان کی 15ویں رات۔ ابھی یہ دیکھو یار، یہ کتنی اہم ترین راتیں ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ ہی کوئی نہیں۔ باقی ہر ایک محفل کی رات آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن ان محافل میں، ان راتوں میں آپ کو محفل نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی منعقد کر بھی لے تو بندہ کون نظر آتا ہے جی۔ تو اس لیے ان راتوں کو زندہ کرو۔ اس کی دیکھیں نا جی، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضور فرماتے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ عن انس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، تو اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کیا کرتے تھے، اس کو مہرگان اور نیروز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہیں۔
عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور فرمان اللہ کی عطا ہے جی سادہ لفظوں میں۔ عن عبداللہ بن بريدة عن ابی قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ یعنی عید الفطر اگر کل ہوتی ہے تو کل آنے سے پہلے ہماری اماں جی نے جی وہ بڑی خوبصورت سی کھجوروں کا دودھ اور سیویاں اور اس طرح کی بڑی اماں جی بناتے ہیں، الحمدللہ اب بھی بناتے ہیں۔ تو اگر وہ کچھ اس طرح کی میٹھا ہو جائے تو وہ کھا کے آ جاؤ، اور نہ ہو تو کھجوریں ہی کھا کے آ جاؤ۔ کچھ کھا کے آنا سنت ہے بقرعید پر، کچھ نہ کھا کے نماز پڑھ کے جا کے کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو یوم الفطر حتى يأكل تمرات۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے۔ ہاں جو چند کھجوریں ہوتی ہیں جو وہ طاق ہو یا وہ جفت ہوں، کوئی بھی ہو جی جو ہو جانی چاہیے، سنت ادا ہو جائے گی، ہاں جی سنت ادا ہونی چاہیے۔ تو کھجوریں کھا لے، میٹھا کھا لے، سیویاں کھا لے، ہاں جی وہ اس عید پہ پھینیاں، وہ پھینیاں ہم تو پھینیاں کہتے ہیں، آپ جو بھی کہیں پھینیاں وہ گھروں میں پکتی ہیں، ہاں جی شیر خرما بنتا ہے، اس طرح کی میٹھی چیزیں بنتی ہیں، یہ چیزیں کھا کے آنا سنت ہے۔ نہ ملیں تو کھجوریں تو رمضان شریف کی پڑی ہوتی ہیں نا جی، وہی کھا لیا کرو۔ عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ۔ اچھا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے آتے اور دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے۔ میرے سونے نبی کی کیا بات ہے یار۔ اچھا ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا یہ بھی ٹھیک ہے، راستہ ایک ہی ہو تو ایک گیٹ سے آ جاؤ دوسرے گیٹ سے مسجد کے نکل جاؤ، اچھا جی نہ ہو تو ایک سائڈ سے آ جاؤ دوسری سائڈ سے چلے جاؤ، راستے بدل جائیں گے۔ اب حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ بھائی کائنات عالم کے ہر ایک ذرے ذرے کے لیے تیرا میرا سونا نبی نبی بن کے آیا، ہر کائنات کی شے میرے سونے نبی کا دیدار کرتی، وہ راستے بھی، وہ گلیاں بھی، وہ پتھر بھی، ہر ایک شے حضور کا دیدار کرتی۔ حضور فرماتے اعلان نبوت سے پہلے مکے کے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی یہ پتھروں کی دیکھو نا، پتھروں کے اندر بھی جان ہے نا۔ پہاڑ احد کا واقعہ آپ نے علماء سے کتنی مرتبہ سنا ہے، ہاں جی عشق رسول کے اندر، اس کے اندر بھی، اور ایک پہاڑ جو حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، پتھروں کے اندر بھی جذبات ہیں۔ اور خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو حضور ایک تو یہ وجہ تھی کہ حضور اس طرح راستوں کو بھی نوازتے چلے جاتے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو جب تلاش کرنا چاہتے تھے حضور کی خوشبو کا پیچھا کرتے تھے، ہم حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہاں جی یہ ایک اچھا ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضور جو غرباء اور مساکین تھے، اسلام بڑی مشکل سے آیا ہے، اسلام جو ہے بڑی مشکل سے، بڑی تکلیفوں سے اور بڑے قربانیوں کے ساتھ جو ہے اسلام پروان چڑھا ہے۔ ہمیں تو پکا پکایا اسلام مل گیا نا جی۔ ایک موٹی سی مثال ہے، یہ کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکرم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جب پاکستان بنا تھا تو کتنی قربانیاں دینی پڑی؟ ہاں جی پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا ان سے پوچھو قربانی کتنی دینی پڑی ہے۔ آج ہمیں تو پکا پکایا مل گیا ہے، ہمیں کیا قدر ہے پاکستان کی؟ ہاں جی ہمیں کوئی قدر کوئی نہیں۔ 28 لاکھ جانوں کا نذرانہ اس کی بنیادوں میں ہے، اور کئی لاکھ ماؤں بہنوں کی عزتوں کا نذرانے اس پاکستان کی جڑوں میں ہیں۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ وہ جو آن دی ریکارڈ ہوئی سو ہوئی، جو آف دی ریکارڈ قربانیاں دی گئی ہیں، جو آج تک مائیں بہنیں دیتی پھر رہی ہیں، جو سکھ مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے لونڈیاں بنا کے رکھا، وہ جو قربانیاں تھیں ان سے پوچھو کہ پاکستان کی قدر کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا، ہم کیا جانے کہ پاکستان کی قدر کیا ہے؟ ہمیں تو پکا پکایا پاکستان آزاد مل گیا جی۔ ہاں جی خیر، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج یوم الاضحیٰ او الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے قبل نماز پڑھی نہ اس کے بعد نماز پڑھی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر دونوں میں، یعنی عید والے دن اشراق چاشت وغیرہ کوئی نہیں، عید سے پہلے کوئی نفل سنت کوئی نہیں، وہی سنت ہے جو حضور نے ادا کی۔ نمبر لو جی آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، عن جابر ابن سمرہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ۔ اس دن نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، یعنی عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ بلند آواز سے تکبیرات کہتے آ جایا کریے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے آیا کریں بلند آواز سے، تاکہ آپ کے رستے بھی جو ہیں نا جی، وہ ہوائیں فضائیں بھی آپ کی ایمان کی گواہ ہو جائیں، ذکر کرتے ہوئے آئیں، تاکہ کل قیامت والے دن یہ ہوائیں فضائیں اور یہ پتھر، یہ سارے شجر حجر جو ہیں آپ کے ایمان کی گواہی دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔